اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس پروگرام میں مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہم کیسے گزاریں، اور بالکل آغاز میں ہی اس پروگرام کو اس لیے چلایا جا رہا ہے تاکہ ہم پہلے سے تیاری کر لیں، بقیہ جو ابھی بچے ہوئے دن ہیں اس میں ہی کم سے کم اس سے ان دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ خطبہ شعبانیہ کے کچھ وہ حصے جس پہ فوکس ہم لوگ خاص کر رہے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے۔ آئیے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچانا ہے، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خطبے کے ذریعے بہت سے پیغامات ہمارے ناظرین تک پہنچے ہیں کہ راتیں کیسے گزارنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت پہ کتنا زیادہ فوکس، اور وہیں جو اپنے گناہوں کو ہم کیسے معاف کرائیں۔ اب اس کے بعد کی جو گفتگو ہے وہ جو نبی نے بتایا ہے کہ ہم کیسے ماہ رمضان کو یعنی گزاریں ان دنوں کو، وہ اور آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ جیسا کہ میں نے شاید اس گفتگو کا آغاز میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ اور عام طور پہ ہم لوگ رمضان میں قرآن، دعا، استغفار، نماز یہ سب تو جانتے ہیں تھوڑا تھوڑا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس رمضان میں خالی خدا کو یاد نہیں رکھنا ہے بلکہ خدا کے بندوں کو بھی یاد کرنا ہے اور ان پر بھرپور توجہ دینا ہے۔ حضور کے خطبے کا ایک حصہ اسی سے تعلق ہے جو ابھی تک گفتگو کی ہم نے، اس میں تلاوت قرآن تھی، نماز تھی، توبہ تھی، استغفار تھی، توبہ تھی، استغفار تھا۔ اب جو خطبے کا حصہ میرے پیش نظر ہے اسی کے آگے میں چھوڑ نہیں رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہی جملہ صحیح، لیکن حضور نے جتنے پوائنٹس دیے ہیں وہ سب آ جائیں۔ گنے تو میں نے بھی نہیں ہیں۔ ایک بات اچھی ہے، اب میں نے ابھی سیکھا ہے کہ اگر ہم کو نوٹ کر لیں، گنتی بنا لیں، چارٹ چھاپ دیں اور بانٹ دیں لوگوں کے درمیان کہ حضور کے خطبے کی روشنی میں رمضان کے یہ پوائنٹس ہیں، تو ایک اچھا کام ہوگا۔ اور شاید یہ کام ون چینل خود ہی کر دے، پوائنٹس بنا کے بار بار دہراتا رہے تاکہ لوگوں کو بار بار یاد آتا رہے۔ اس طویل گفتگو کو جو 15-20 منٹ کی ہے لوگ نہیں سنیں گے، لیکن اس چارٹ کو 2 منٹ میں سن لیں گے۔ اگر ویڈیو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا نہ کرنا ہے، کیا نہیں، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، اور اچھا ہو کہ پڑھنے کو ملے اور سنائی بھی دے گا، اس کے ساتھ آڈیو بھی ہو۔ انشاءاللہ یہ کام ٹھیک کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ ون چینل بہت وسیع ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد حضور نے جو فرمایا کہ آخری بات ہماری آئی تھی کہ اگر اس مہینے میں رحمت خدا سے محروم و مغفرت سے محروم ہو جائیں تو بد نصیب ہے، اگر کوئی گنجائش ہے تو میدان عرفہ جا کے روز عرفہ توبہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، حضور پہلی بات کہتے ہیں وہ ہم سے تعلق رکھتی ہے کہ رمضان کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اسے یاد کریں گے تو یہاں بھی احساس ہوگا کہ قیامت کی بھوک پیاس سے اگر محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہمیں جامع کوثر تک پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہے، اگر جو اللہ نے ہمارے گناہ یہاں پردے ڈال کے رکھا ہے ان کو وہاں بھی پردہ ڈال لے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو قیامت میں جن سے بچنا چاہتے ہیں، وہاں کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے، وہاں کے اللہ کے باریک حساب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا۔ مثلا ہم یہاں لوگوں کو بہت باریک حساب نہ کریں، چشم پوشی سے کام لیں تاکہ ہم ادھر چھوٹ حاصل کر سکیں۔ یہ جو بات آپ نے کہی کہ یہاں کی بھوک اور پیاس کے ذریعے وہاں کی بھوک اور پیاس، تو وہاں مطلب کہ کیا سب کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا یا فلسفہ کیا، یعنی یہ کیا معاملہ وہاں بھوکا پیاسا؟ جیسے یہاں کام ہے اس کو ویسے وہاں وہی کام بدلتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ میں دینے والے کے لیے ہے کہ وہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ آگ کے اور لوہے کے زیور پہنے گا، تو یہاں زکوٰۃ نہ دے کے جو سونا چاندی یا جو بھی بچایا تھا اسی نے وہاں شکل بدلی ہے۔ اگر قبر میں بچھو ڈنک ماریں گے تو الگ سے اللہ نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا ہی یہی کام ہے کہ اس شکل میں وہاں آ رہا ہے کہ بچھو بن رہا ہے ڈنک مارنے والا، ہمارے ہی کام ہے جو گھر میں اللہ کی جنت میں ہمارا گھر بنا رہے ہیں، ہمارے اعمال ہیں جو وہاں اینٹ سونے کی بن رہے ہیں، ہمارے اعمال ہیں جو وہاں مسالہ بن رہے ہیں۔ یعنی ایک نظریہ اور ثابت شدہ نظریہ ہے کہ انسانی اعمال ہی شکل بدلیں گے، اور یہ اس دنیا میں بھی ہے۔ کیا ہمارا پیٹرول انرجی سے نہیں بدلتا؟
بالکل یہاں بھی چینج ہے، وہی چیز ہے، کچھ الگ سے نہیں آیا ہے. تو ویسے ہی ہمارے اعمال وہاں اچھے اعمال اچھی اللہ کی نعمت اور جنت کی نعمت سے بدلیں گے، اور برے اعمال وہاں تکلیفوں سے بدلیں گے. تو اب وہ حضور نے کہا آخرت کے بھوک پیاس کو یاد کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بھوکے پیاسے ہوں گے، وہاں تو سیراب کرنے والے موجود ہیں جی. لیکن ہم اس لائق بنے کہ بھوکے پیاسے نہ رہیں. ہم اس لائق ہوں کہ سید سجاد کی دعا میں کہیں ہے کہ پروردگار میرے اوپر رحم فرما اور ہمیں قبر سے اوڑیاں نہ اٹھا. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ نہیں ہونا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہمارا کیا سننے والا. قبر سے نکلنا ایک مرحلہ ہے، میدان حساب میں جانا ایک مرحلہ ہے، کہ حساب کتاب کا پیش ہونا ایک مرحلہ ہے. بہت مراحل ہیں جو دنیا ہی میں ہم انہیں بگاڑ بھی دیں اور بنا بھی لیں. صراط سے گزرے گا کوئی برق کی رفتار سے زیادہ تیز گزر جائے گا، بجلی کی تیز، بجلی سے بھی آگے. اور کوئی لتھڑ پتھڑ کر کے چلے گا، کوئی ہاتھ پیروں پہ چلے گا، کوئی راستہ کر آدھا پار کر کے گر پڑے گا. یہ سب ہمارے اعمال ہیں جو وہاں یا ہمیں اسپیڈ دے رہے ہیں، یا ہمیں سست کر رہے ہیں، یا ہمیں گرا رہے ہیں. اب ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ گناہوں کو بخشوا لے. اور بہترین موقع ہے، اس میں جگہ جگہ لکھی ہے قرآن کا. ایک قرآن رمضان کا 70 قرآن، ایک قرآن رمضان میں 70 قرآن عام دنوں کے. ایک نماز رمضان کی بھی شاید اسی میں آئے گا، مجھے یاد نہیں رہے گا، کہ ایک نماز رمضان کی مثلا 1000 نمازیں رمضان کے باہر کی. تو اس میں اب جہاں سے گزرے ہیں اللہ کو یاد کرو، پھر تمہاری اپنی باری آئی، تم اپنے کو بچاؤ، پھر دوسروں کی باری آئی. اب وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. قرآن اور اپنی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو تنگ دست لوگ ہیں اور جو کچھ نہیں کر سکتے، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، پیدائشی معذور ہیں، بیماری سے معذور ہیں، اب ان کے پاس روزی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، ان کا خیال خاص کر کے رمضان میں کرو. صرف رمضان نہیں کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، لیکن مگر رمضان کا مہینہ خاص اس کا آ گیا ہے. واہ. اور رمضان میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو اتنا ہی اجر دلائے جتنا رمضان کے باہر دلا رہی تھی. پتہ نہیں ہے کب کس نے کی پر اللہ کتنی اجر دینے والا ہے. ہر نیت ہماری نہیں معلوم، پسند کرے چھوڑ دے اس کے اوپر فضل. نماز جمعہ میں آتے ہیں تو آتے ہیں کاروبار چھوڑ کے، 10 لاکھ کا نقصان ہو جاتی ہے دن چاہے، لیکن جب پلٹتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وابتغوا من فضل اللہ. جو پلٹو گے تو اپنا بزنس نہیں ہے، اللہ کا فضل پانے کے لیے. تو رمضان میں ہمیں باندھنا ہی نہیں ہے کہ کیا دے گا، تو چھوڑ دینا ہے. تو جو جانے وہ دے، اس کے دینے میں کچھ کنجوس تو ہے ہی نہیں، کھلے ہاتھ پہ تو ہے ہی. صحیح صحیح. کتنا ہاتھ لمبا ہو جائے گا اس کا، وہ ہمارے اعمال پہ. غریبوں کا خیال کرو، جو بیچارے اپنے لیے روزی نہیں کما سکتے ان کا خیال کرو. بزرگوں کا احترام کرو. میں رکوں گا یہاں پہ 1 منٹ. آج کے میرے جوان تھوڑا سے، چونکہ ان کی پوری زندگی گھر سے باہر نکلتے ہی اس ماحول میں گزرتی ہے جہاں بزرگوں کا احترام نہیں ہے. ہماری اردو تو، تم، آپ، جناب تک جاتی ہے. انگلش میں یو کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بیٹا بھی یو ہے، باپ بھی یو ہے، دادا بھی یو ہے، پریسیڈنٹ بھی یو ہے، مولانا بھی یو ہے. ہمارے ہاں جناب، سرکار. تو ہماری اردو احترام زبان کلچر سے نکلتی ہے. کلچر میں بزرگوں کا احترام ہے، لہذا زبان میں احترام ہے. ماں باپ کی عزت اور احترام ان پر واجب ہے، اور اگر ان کے عزت و احترام کا خیال نہیں رکھا تو بہت بڑا گناہ کیا ہے. اور خدا نہ کرے ان کی کہیں توہین کر دی، دل دکھا دیا، تو ماں باپ آنکھ کرے نہ کرے اللہ کی طرف سے آنکھ ہو جائے گا. تو ہمیں باپ نے ہمیں دیا کہ افاقوں کچھ نہیں ملا، ہم ارے تمہیں زندگی کس سے ملی. صحیح. ایک اور یہ بھی بات کہوں گا، بات تولا نہیں ہو رہی شاید. ہمارے بہت سے جوان بہت سوشل ورکر ہیں، اللہ ان کو اور جزا دے، اچھے ہیں، سوشل ورک ضرور کریں. ایام نظام سبیل لگا رہے ہیں، ممباڑے سجا رہے ہیں، نماز میں مسجد میں افطاری کر رہے ہیں، سب سال بھر کرتے ہیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر تو آپ لگے اور ادھر اتنا لگے کہ ادھر جو دوسری ذمہ داری تو ختم ہو گئی. میں نے کہیں ہو سکتا لطیفے کی شکل ہو، کسی نے بات کہی ہو کہ بیٹا گھر سے جلدی نکل رہا تو باپ نے کہا ایک گلاس پانی پلا دو. اس نے کہا اماں پلا دیا، آپ میں ذرا دیر ہو گیا، جلدی بھاگ رہا ہوں. ماں لے آئی، زوجہ
اس کی ماں ان کی بیوی، جی جی پانی لیا لا کے، تو باپ نے پوچھا کہ بھیا کہاں گئے ہیں، کون سے کام سے گئے ہیں؟ تو کہا بھیا سبیل لگانے گئے۔ یعنی ایسا نہ ہونے پایا۔ سبیل لگانے آپ گئے یعنی پیاسوں کو پانی پلائیں گے، اور کیا کیا، باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، پانی اس نے مانگا اسی کو نہیں دیا اور جا رہے ہیں سبیل لگانے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اصل چیز پیش نظر نہیں رہ گئی ہے، یہ سوشل ورک آپ کی ایک طرح سے آپ کا اسٹیٹس بن گیا، یہ نہ ہونے پائے۔ اگر میں سوشل ورک میں لگا ہوں، مریضوں کے علاج، اسپتالوں میں جانا ہونا، تو نماز نہ چھوٹ جائے۔ اگر مسلح پہ اتنا بیٹھا ہوں کہ بچے نہ چھوٹ جائیں، ان کی روزی تنگ ہو جائے، پڑوسی نہیں، بیلنس رکھ کے زندگی بسر کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز ہم ذرا سا میں گزارش کے طور پر جی کہ آپ ہی لوگوں سے ہم نے سنا ہے اور ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ وہ وہی جو اخلاق والی بات آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا یعنی ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم خود ہی اپنے بزرگوں سے صحیح سے نہیں بول رہے ہیں، تو وہی تو بچہ دیکھ رہا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک جو آپ نے کہی ہے کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سلوک کیا ہے وہی ہمارے بچے ہمارے ساتھ سلوک کریں گے، اس لیے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد جو کچھ سیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، جی جی اور وہ سکھانے کی عمر سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، ہم جو بتائیں وہ نہیں سیکھتے۔ ہم لاکھ اس سے کہیں نماز پڑھو، خود نہ پڑھو، نہیں پڑھے گا۔ صحیح۔ ہم نماز پڑھیں اور اس سے نہ کہیں پڑھو۔ میرا خود ابھی اللہ نے مجھے پوتے پوتیاں سب عنایت کر دی ہیں، الحمدللہ مصلی بھی چاہتے ہی سب آ جاتے ہیں۔ ادھر پوتا ادھر پوتی، کوئی دادی کے پاس کوئی دادا کے پاس، کچھ ہو رہا ہے مگر ہونے لگتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا 3-4 سال 4 سال کے ہیں تو جو آپ کریں گے وہ کرے گا۔ آپ چادر پہنیں گے ورنہ آپ لاکھ اس سے کہتے ہیں حجاب کرے، نہیں کرے گا۔ آپ داڑھی رکھیں گے تو رکھیں گے ورنہ نہیں رکھنے والا ہے۔ اب اور بات ہے کہ باہر نکل کے کوئی اچھا دوست مل گیا، پھر اگلی منزل آتی ہے، کوئی اچھا بزرگ مل گیا، کوئی ماحول مل گیا، بنانے والا بن گیا، بگڑنے والا بگڑ گیا۔ صحیح صحیح۔ روزہ بھی چلیے یہیں پہ یاد آ جاتی مجھے، ہمارے یہاں جو تربیت بتائی ہے اماں نے اس میں واجب بعد میں ہونا، سکھانا پہلے۔ جس دن واجب ہوا اس دن سکھانا شروع کر تو واجب چھوٹ جائے گا۔ تو 15 سال لڑکے ہونے سے پہلے نماز آج جانا چاہیے اس کو، لڑکی کو 9 سال سے پہلے نماز آنا چاہیے۔ تو روزہ بھی تو پہلے سیکھنا چاہیے، صحیح۔ لہذا روزہ رکھوائیے بچے سے، جو بھی اس روزہ رکھنے لائق نہیں ہے 1 گھنٹے کے بعد وہ کھانا کھا لے کہ یہاں تمہارا روزہ ہو گیا۔ اب وہ کہے کہ میں نے روزہ رکھا تھا، دادا آج میں نے روزہ رکھا تھا، ہاں بالکل، شاباش شاباش۔ خود ہمیں بچپن میں یاد ہے یعنی یہ کہا تھا کہ 1 گال کا روزہ، یعنی اس بار آدھا ہو گیا تمہارا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہمارا کیا عرش ہے 9 سال کی، ارے مولانا صاحب یہ بچی ہے اسے کیا روزہ رکھوائے، 15 سال میں تو بڑا کمزور ہے، ابھی بیماری سے اٹھا ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ حسنین نے روزہ رکھا، بیماری سے اٹھے تھے جبکہ ان کی نظر نہیں تھی، مولا علی کی، جناب فاطمہ کی نظر تھی، تو انہوں نے بیماری سے اٹھ کے کہا ہم روزہ رکھیں گے، اور حسنین کو ان کے ماں باپ نے منع نہیں کیا کہ بیٹا ابھی تو چھوٹے بھی ہو اور بیمار بھی ہو، نہ رکھو، رکھنے دیا۔ مذہب ہم سے کہتا ہے کہ بچے سے روزہ رکھواؤ، کم سنی سے تربیت شروع ہو جائے تاکہ جب واجب ہو تو وہ اتنی اس میں قوت برداشت پیدا ہو چکی ہو کہ پھر وہ اپنے واجب کو ادا کر لے، پہلی بات۔ دوسری بات، 9 سال کی 10 سال کی بیٹی بہت چھوٹی ہے، 15 سال کا لڑکا بڑا کمزور ہے، نہیں رکھ سکتا روزہ، تو چھوڑوائیے نہیں، اس سے رکھوائیے۔ جب وہ نہ رکھ سکے، بھوک پیاس سے تشدید کھلا دیجئے اور اتنا دیتے رہیے کہ وہ شام تک سے اس کا کام چل جائے، پیٹ بھر نہ کھلائیے۔ تو اس پر اس دن کی قضا جب ہوش میں آئے گی لڑکی کی، ارے 10 سال کی تھی اتنے روزے چھوڑے تھے، 16 سال کے، وہ سب نہ کرنا پڑے گا، بس اس کی قضا رکھنا ہوگی۔ جو واجب روزہ اگر چھوڑا قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ آپ نہ رکھوائیے گا تو قضا بھی اور کفارہ بھی، یعنی 1 روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے، تو رکھیے اور توڑوائیے۔ یہی ایک بات یہ کہہ دیں کہ جسے مثال کے طور پر ہماری بیٹی کی اسکول ابھی 9 سال کی ہو گئی ہے، 10 سال ہو گئی، مثال کے طور پر گئی، چکر وکر کھا کے گر اڑ گئی ہے، باہر ایک دم پانی انہیں چھڑکا جا رہا، پانی پلاؤ اس کو، تو اب کل سے روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ کریں، یا کہ بھائی جتنی دیر تک آپ رکھ سکتی کو دے دیے پانی اور ناشتہ، ہاں، اور کہیے بیٹا جب تمہیں لگے کہ چکر آنے والا ہے تو بس کھا لو۔ یعنی یہ نہیں کریں کہ نہیں آپ روزہ چھوڑ دو، بے ہوش ہو کے گرے گی تو پوری دنیا کہے گی بڑا ظالم دین ہے، جبکہ دین ظالم نہیں ہو تو کہہ رہا کھاؤ، اور اگلے دن چھوڑواؤ نہیں، جو میں عرض کر رہا ہوں کرو، اس کو دے دو بیٹا جب تمہیں لگے کہ اب نہیں سے۔ بہت خوب جی۔ تیسری بات یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں رسمیں بن گئی ہیں دین سے روکنے کی، ان میں سے ایک رسم کا نام ہے روزہ کشائی۔ یہ روزہ کشائی
ٹھیک ہے کہ ہمت افزائی کے لیے آپ فنکشن کریں، لیکن بہت سی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی روزہ کشائی نہیں ہوئی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے، اور بالغ ہو چکے، واجب ہو چکا، جی 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 تو روزہ کشائی کے چکر میں میاں اسے محروم نہ کرو۔ جیسے اب شریعت یہ خواتین شریعت ہے، جیسے مذہب میں ہمارے ایک حکم اولی ایک حکم ثانوی، نماز واجب ہے مگر اسٹیشن پڑھو کہ جان چلی جائے گی تو نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے، تو یہ حکم ثانوی ہے۔ ویسے ہی خواتین کی شریعت میں حکم ثانوی ہیں، انہی میں ایک یہ بھی ہے کہ 40 دن کے اندر ہونا چاہیے، اوپر نہیں، 40واں 3 مہینے نہ لگنے پائیں، 40ویں میں امام حسین کی 40ویں کے بعد تک کوئی 40واں نہیں ہوگا، اور محرم سے پہلے 40واں، سب بدل دیتے ہیں، ہر طرح کام بدل جاتے ہیں بیویوں کے، تو اسی میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ نامنل فاتحہ کر لیا جاتا ہے 40ویں کا، اور پھر بعد میں جو زوردار بڑے 40واں ہوتا ہے، تو ویسے ہی نامنل روزہ کشائی کر کے روزہ شروع کرا دی ہے، فنکشن والی روزہ کشائی آپ بعد میں کر لیجیے گا، بچے کی ہمت ہی تو بڑھانا ہے۔ صحیح صحیح۔ کمزوروں کا خیال رکھو، بزرگوں کا احترام کرو، لیکن ایک طرفہ معاملہ اسلام میں نہیں ہے، بچوں کے ساتھ مہربانی اور محبت کا برتاؤ کرو، دونوں طرف کا معاملہ، ادھر ادھر، تم بوڑھے ہو تو احترام ہی نہیں تمہارا، تمہاری ڈیوٹی بھی ہے کہ چھوٹوں کو اس سے ہمیں بہتر نہیں، ابک جہاں سے کہاں آگے مسجد تک، یہ سب نہیں، پیار سے بٹھاؤ، آؤ بیٹا بیٹھو، آؤ بیٹا مجلس میں بیٹھو، محبت چاہیے ہر جگہ۔ رمضان میں خاص کر افطار میں آیا تو بھگائیے نہیں، صحیح اس کو صحیح۔ کھلائیے افطار تاکہ وہ آئے اور روزے تک پہنچ جائے۔ اور کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو اگر روزے کی وجہ سے غصہ آنے اور لگے تو اس پہ نہ اتارے ہیں۔ ہاں وہ تبھی آیا ہی کہ بے قابو نہ ہو۔ جی۔ رمضان اپنے اوپر قابو کرنے کا نام ہے۔ اس کے بعد خود پھر آیا کہ اپنی خاطر کرو، اپنا خیال رکھو۔ کیا خیال رکھو؟ اپنی زبان سے دوسروں کو جو نہ کہنا چاہیے وہ نہ کہو، اپنی آنکھوں سے تمہیں جو نہ دیکھنا چاہیے وہ نہ دیکھو، اپنے کانوں سے جو تمہیں یہ اپنا خیال رکھنا ہے، جی جی، اپنے کانوں سے تمہیں نہ سننا چاہیے وہ مت سنو۔ نہ سنو، اور یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو۔ پہلے تو تھا بچے کے ساتھ مہربانی کرو، اب خاص کر کے یتیموں کے ساتھ مہربانی۔ اب مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ کبھی صرف پیار کرنا ہے، گلے سے لگانا ہے، کبھی ٹافی دلانا ہے، کبھی کاپی دلانا ہے، کبھی کتاب دلانا ہے، کبھی کپڑے بنانا ہے، کبھی اس کی فیس دینا ہے۔ یہ سب مہربانی ہے، جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ کیوں؟ جزا دیکھیے، تم دوسرے کے یتیموں پر محبت سے ان کا ساتھ برتاؤ کرو، مہربانی کرو، تاکہ تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو، استغفار نہیں، توبہ۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اب جو ہو گیا نہیں کروں گا، وعدہ ہے اسے چھوڑ دوں گا اور نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ استغفار سے آگے بڑھے، نہیں کروں گا پہ عمل شروع ہو گیا۔ جب میں نے گناہ کیا تھا، اللہ کی طرف جا رہا تھا، گناہ کیا تو اللہ کی طرف سے مڑ گیا ہوں، یوں ہو گیا، صحیح، وی ٹرن یو ٹرن کچھ ہو گیا، ہاں، سیدھے ہی چلا گیا، مگر ادھر سے سیدھا ہٹ گیا، رخ میرا اللہ سے ہٹ گیا۔ توبہ کرنے کا مطلب گناہ چھوڑ کے پھر اللہ کی طرف چل پڑا، پلٹنا، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ اپنے ہاتھوں کو نماز کے اوقات میں خاص کر کے دعا کے لیے اٹھاؤ۔ اچھا، نماز کے اوقات میں دعا کے لیے اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت بہترین وقت ہے 24 گھنٹے میں۔ نماز کا جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہے، اور وہ ہے اول وقت۔ صحیح، اس کے بعد اس نماز سے اپنے پروردگار اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نماز اسی میں آپ نے ہاتھ 7 اٹھا کے مہینے مانگ لیا۔ بھر رحمت ہے، پھر اس میں اسپیشل رحمت نماز کے اوقات میں، لہذا اس وقت اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ۔ اور اللہ ان لمحات میں جو نماز کے اوقات ہیں اپنے بندوں کو جواب دیتا ہے، سبحان اللہ، انتظار نہیں کرنا، جواب مل جائے گا۔ اور لبیک کہتا ہے، ہم حج میں اس کو لبیک کہتے ہیں، جی جی جی، وہ یہاں پہ لبیک کہتا ہے کہ میرے بندے جو تو کہہ رہا ہے وہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ جب اس کو پکاریں اور جب وہ دعا کرتے ہیں اوقات نماز میں تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک پہلو ہے کہ اے لوگو تمہارا وجود گروی ہے، رہن ہے گناہوں کے بدلے۔ گناہ
کے بدلے تمہارا وجود رہن میں چلا گیا ہے، ان گناہوں سے خود کو الگ کر کے اپنے کو رہن سے واپس نکالو۔ رہن میں کوئی چیز میں رکھ دوں تو کیا میں اس میں اسے یوز کر سکتا ہوں؟ نہیں کر پاتا۔ وہ تو سونا زیور رکھ آیا، خدا نہ کرے لالا جی کے یہاں پیسے لے آئے اس کے بدلے، تو میں ان زیور کو نہیں پہن سکتا۔ کھیت رہن رکھ دیا تو میں کھیتی نہیں کر سکتا۔ تمہارا وجود رہن میں چلا گیا تمہارے گناہوں کے بدلے، اس کو رہن سے نکال لو تاکہ تمہارے کام ہو جائے۔ کچھ آپ فرما رہے تھے؟ وہ نکالنے کے لیے پھر آپ کو یہاں تک آنا پڑے گا۔ ہاں بالکل، گناہوں سے نکلنا ہوگا۔ اور رمضان بہت آسان ہے، رمضان میں کام بہت آسان ہے۔ جی جی جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ افطار کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو افطار وہی کھانا بس، تب آپ سحری بھی کھا سکیں گے صحیح، اور اگلے دن روزہ اطمینان سے رکھ سکیں گے، ورنہ دیر میں سے کھانا کھا کے پھر سحری سے ہم محروم ہوتے ہیں، جس کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب اگلی باتوں کو ہم اس لیے نہیں اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کی جائیں گی، چونکہ وقت تمام ہو گیا، تو آج اپنے پروگرام پہ ہم یہیں روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور بھی ماہ مبارکہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، خود نبی نے کیا فرمایا وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔